مسلم ممالک میں ایرانی مفادات پر حرف آنے سے ایران کون سے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے؟ ایران کیسے بسیجی ملیشیا کے ارکان سے اپنے مخالفین کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرواتا ہے؟ ایران مسلم ممالک میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا کچھ جتن کر رہا ہے؟ ایرانی حکومت کی بنیاد نظریہ ولایت فقیہ پر ہے، جس کے تحت ایران کا سپریم لیڈر تمام دنیائے شیعت کا امام ہوگا اور مسلم ممالک کے شیعوں پر اپنے ممالک کے بجائے ایرانی سپریم لیڈر کی وفاداری لازم ہی نہیں بلکہ یہ ان کے دین کا اہم جز ہے۔ اس نظریے کے تحت ایران اکثر مسلم ممالک میں مداخلت کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، جس کے لیے مسلم ممالک میں مختلف شیعہ تنظیموں اور ان کے قائدین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی ملک میں ایران کے کسی ایجنٹ پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایرانی حکومت اس پر تل ملا اٹھتی ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتی ہے۔ حال ہی میں جب ایران نواز سعودی دہشت گرد باقر النمر کو سعودی حکومت نے بغاوت اور حکومت وقت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی پاداش میں کیفر کردار تک پہنچایا تو ایرانی حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ ایرانی حکومت نے ایک طرف تو پاسداران انقلاب کے زیر انتظام بسیجیوں کے ذریعے سے سعودی سفارت خانے کو آگ لگائی، جبکہ دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر کے خاص احکامات کے تحت اسلامی ممالک میں سعودی عرب کے خلاف اشتعال انگیز احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے، جس میں بلاد حرمین کے خلاف فرقہ وارانہ نعرے لگائے گئے۔ مسلم ممالک کے امن و امان کو خراب کیا گیا، شاہراہوں پر بدترین بدماشی رچائی گئی اور ایران کے حق میں نعرے لگائے گئے جو اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئے۔ ایرانی ملاؤں کے مفادات کے خلاف کوئی بھی کام ہو جائے تو ایرانی عوام یکسر ان سے لاتعلق اپنی زندگی کے کاموں میں مگن رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایرانی حکمرانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شرمندگی اور خفت کو مٹانے کے لیے ایران بسیج ملیشیا کو میدان میں لاتا ہے، جو احتجاج اور مظاہروں کی رسمی قلت کو پورا کرتے ہیں، جس میں ایک طرف تو ایران کا حکمران طبقہ عوامی رد عمل دکھانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف بسیج ملیشیا کے کارکن حکومتی اغراض و مقاصد کے تحت ہی احتجاج کرتے ہیں، جس کے لیے کسی احتجاج کے کال یا پھر تشہیر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے بسیجیوں کو صرف ایک دن دفتر یا کام پر جانے کی بجائے مخالف اسلامی ملک کے خلاف ایرانی سڑکوں پر نعرے لگانے ہوتے ہیں، اور یوں اس دن کی دہاڑ بسیجی سڑکوں پر شور و غوغا کرتے ہوئے گزار لیتے ہیں۔ اندرون ایران احتجاجی مظاہروں کو ہینڈل کرنا تو ایرانی حکومت کے لیے کافی آسان ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بسیجی ہر وقت ایسے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے پیش رہتے ہیں، لیکن دیگر اسلامی ممالک میں ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں پر ایران کے لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک خطیر رقم تو وہاں احتجاجی مظاہرے منعقد کرنے والوں کو ادا کی جاتی ہے، جبکہ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء کو بڑی تعداد میں ادائیگیاں کی جاتی ہیں۔ اشتہار بازی اور پروپیگنڈا مہم کے لیے الگ سے رقم مختص ہوتی ہے، جو ایران سے آئے ہوئے پیسوں کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ولایت فقیہ کے علمبرداروں پر ایران خطیر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان میں موجود شیعہ تنظیموں کے اخراجات بھی سالانہ اربوں روپے میں ہیں، جن کا انتظام براہ راست ایران سے ہو رہا ہے۔ مختلف مواقع پر اشتہار بازی ہو،
عارف حسینی کی برسی ہو یا مذہبی پروگرامات ہوں، دیواروں پر آویزاں بڑے بڑے اشتہارات انہی پیسوں سے آویزاں کیے جاتے ہیں جو ایرانی پروپیگنڈا کے لیے سپریم لیڈر علی خامنائی کی طرف سے براہ راست ولایت فقیہ کے نمائندوں کو جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ بات سب پر واضح ہے کہ ایران کی ایما پر صرف مسلم ممالک میں ہی مداخلت کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس لیے تمام اہلیان وطن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایران کے اس مکروہ چہرے کو بھانپتے ہوئے مملکت خداداد کو اس کی ناپاک سازشوں سے محفوظ کریں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔